الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں صبوحی رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسینی عزادار پروڈکشن کی جانب سے ہمارا یہ اسپیشل پروگرام استقبال رمضان میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں کہ کسی شخص سے کسی نے پوچھا کہ دوستی کا کیا مطلب ہے، تو اس پر بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ ایک دوستی ہی تو ہے کہ جس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جی ہاں، بے شک اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت سارے خوبصورت رشتوں سے ہمیں نوازا، جیسے ماں باپ، بھائی بہن، خالہ، پھپھو اور ایسے ہی بہت سے رشتے جن کی الگ خوبصورتی، الگ درجات اور الگ مقام بخشے، اور اس میں سے ایک سب سے پیارا رشتہ جو ہمیں نوازا وہ ہے دوستی۔ جی ہاں، اگر کسی انسان کا ایک ایسا دوست ہے جو بہت اچھا اور سچا ہے، اس کے ساتھ ہر اس وقت میں اس کے ساتھ رہتا ہے کہ جب وہ پریشان ہو، بھلے ہی ایک بار اس کی خوشیوں میں شامل نہ ہو پائے مگر اس کے غم میں کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، تو بے شک وہ انسان بہت خوش قسمت ہے۔ تو کسی نے دوستی کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ دوستی کوئی موسم نہیں جو اپنی مدت پوری کرے اور رخصت ہو جائے، کہ دوستی کوئی ساون نہیں کہ جو ٹوٹ کر برسے اور تھم جائے، کہ دوستی کوئی آگ نہیں کہ جو سلکے، دہکے اور پھر بجھ جائے، کہ دوستی کوئی پھول بھی نہیں کہ جو کھلے، مہکے اور پھر مرجھا جائے، کہ دوستی تو وہ سانس ہے کہ جو چلے تو سب کچھ اور جو رکے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا، جو دوست تمہارے اچھے کام کی تعریف کرتا ہو، تمہاری پریشانی میں تمہارا ساتھ دیتا ہو، محفل میں تمہارے عیبوں کو ڈھانکتا ہو اور اکیلے میں تمہاری کمیوں کو تمہیں بتاتا ہو، کبھی کسی محفل میں تمہارا مذاق نہ اڑاتا ہو، کہ وہ دوست کی عزت اور کامیابی کو اپنی عزت اور کامیابی سمجھتا ہو، کہ وہ جتنی عزت اپنے لیے چاہتا ہو اتنی ہی عزت اور پیار اپنے دوست کے لیے بھی اپنے دل میں رکھتا ہو، کہ جب انسان صرف فائدہ لینے کا مزاج بنائے تو وہ کبھی دوستی نبھا ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اچھے دوست بنا سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو دوستی کبھی خوش دلی سے کی ہی نہیں، اس دل سے کی ہی نہیں کہ وہ میرا دوست ہے، اس نے تو صرف اپنے فائدے کے لیے دوست بنائے۔ تو اگر آپ رشتے میں مٹھاس چاہتے ہیں تو اپنے دوست کے لیے فائدہ کریں، اپنے دوست کو کس طرح سے فائدہ پہنچا سکے یہ سوچیں، وہ دوستی آخر وقت تک بنی رہتی ہے۔ اچھی قومیں، با اخلاق لوگ، اعلیٰ کردار و عمل کے متلاشی لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ مجھے سامنے والے سے کتنا فائدہ مل جائے، وہ تو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میری ذات سے سامنے والے کو کتنا فائدہ مل سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس طرح سوچتے ہیں کہ میں اس طرح کا کیا کام کروں کہ میرے ذریعے میرا دوست خوش ہو سکے، اس کو فائدہ پہنچ سکے، کہ وہ تو شجر سایہ دار ہوتے ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو کتنا فائدہ مل سکے، اور اس کا صلہ وہ کبھی سامنے والے انسان سے چاہتے ہی نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے کیا اس کا صلہ مجھے اللہ رب العزت دینے والا ہے۔ تو اس طرح کے انسانوں کی صحبت میں جس کی دوستی ہوتی ہے وہ خود تو سنورتا ہی ہے اور اپنے ساتھ اپنے دوست کو بھی سنوار دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج دوستی کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ہمارے اسٹوڈیو پر موجود ہیں ذاکرہ آرزو رضوی صاحبہ۔ آئیے دوستی کے حوالے سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر، میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ایک بار پھر سے ہمارے اسٹوڈیو پر کچھ سوالوں کے جواب دینے کے لیے حاضر ہوئی۔ تو خواہر، آپ سے یہ سوال ہے کہ سچے اور اچھے دوست کی کیا پہچان ہے؟ کچھ حدیث کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ خواہر آپ نے بہت اچھا سوال کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین دوست وہ ہے کہ جن کے دیکھنے سے تمہیں خدا کی یاد آ جائے، جن کے گفتگو کرنے سے تمہارے علم میں اور معلومات میں اضافہ ہو جائے، جن کے عمل کو دیکھنے سے تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارا دوست ہوگا وہ تم کو برائیوں سے روکے گا، اور جو تمہارا دشمن ہوگا وہ تم کو برائیوں پر ابھارے گا۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست اس وقت تک دوست ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ تین موقع پر کام نہ آئے: مصیبت کے موقع پر،
غیبت کے موقع پر اور انسان کے مرنے کے بعد۔ اور مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار کسی احمق بیوقوف کی دوستی اختیار نہ کرو، اس لیے کہ اگر وہ تم کو فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو بھی نقصان پہنچا دے گا۔ پھر مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے کسی بخیل یعنی کسی کنجوس کی دوستی اختیار نہ کرو، اس لیے کہ وہ آپ کا ساتھ ایسے وقت پر چھوڑ دے گا، ایسے وقت پر آپ سے دور ہو جائے گا جب آپ کو اس کی شدید ضرورت ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دوست وہ ہیں کہ جن کے دیکھنے سے تمہیں خدا کی یاد آ جائے، جن کے گفتگو کرنے سے تمہارے علم میں اور معلومات میں اضافہ ہو جائے، جن کے عمل کو دیکھنے سے تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم کو دوست رکھے گا وہ تم کو برائیوں سے روکے گا، اور جو تم کو دشمن رکھے گا وہ تم کو برائیوں پر ابھارے گا۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار کسی احمق بیوقوف کی دوستی اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ اگر وہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو بھی نقصان پہنچا دے گا۔ پھر مولا علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے کسی بخیل کسی کنجوس کی دوستی اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ وہ آپ کا ساتھ اس وقت پر چھوڑ دے گا، آپ سے اس وقت دور ہو جائے گا جب آپ کو اس کی شدید ضرورت ہوگی۔ پھر مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح سے کسی فاجر کا ساتھ اختیار نہ کرنا کہ وہ تمہیں حقیر چیز کے عوض بھی بیچ ڈالے گا۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی جھوٹے کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اس کی مثال شراب کے مانند ہے کہ وہ دور والے کو پاس اور پاس والے کو دور کر دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے مطلبی دوست کے لیے ارشاد فرمایا کہ مطلبی دوست کوئلے کی مانند ہوتا ہے، جب وہ کوئلہ جلتا ہے تو ہاتھ کو جلا دیتا ہے، اور جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں آیت نمبر 28 اور 29 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وائے خرابی میری، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک آپ کا اصلی دوست وہی ہے جو آپ کا ہر معنی میں مددگار ہو۔ خدا حافظ والسلام۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے دوست کے حوالے سے اور دوستی کے حوالے سے بہت اچھا جواب ہمارے ویورز کی خدمت میں پیش کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر دوسرے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے جلد ہی حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔